آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک بہتری میں رہے گی جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کرے گی۔ باقی احادیث میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے کہ جب رات آنے لگے اور دن ختم ہونے لگے اور سورج غروب ہو جائے فقط افطر الصائم، روزے دار کو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بطور احتیاط کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیاری کرو اور ستو بناؤ، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انتظار کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب سورج غروب ہو گیا تو افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ عزیز سامعین حضرات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کے اس مقدس اور بابرکت مہینے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق روزہ رکھیں، اور جیسا کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت کے اندر، احادیث کے اندر رہنمائی فرمائی ہے، اپنا مہینہ بھی ایسے ہی گزاریں۔ حضرات، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے، کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے دو چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ وہ عبادت یا وہ عمل صالح جو ہے اس کے اندر اخلاص ہو، وہ اخلاص کے مطابق ہو، اور دوسری بات کہ وہ عبادت اور وہ عمل جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہو۔ اگر کسی بھی عبادت میں ان دونوں میں سے دونوں نہیں یا ایک بھی نہیں شرط پائی جائے گی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو اسی لیے روزہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ افطار کرنا، روزہ گزارنا، روزہ کیسے رکھنا ہے اور روزہ کیسے افطار کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک بہتری میں رہے گی جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کے وقت میں اور افطاری کے وقت میں اور روزے کے متعلق جتنے بھی امور ہیں سب میں بہترین رہنمائی فرمائی ہے، حتیٰ کہ صبح و سحری میں کیا کھانا ہے، کھجور کا کھانا، کھجور کا تناول کرنا سنت ہے، اور یہ کہ افطاری کا جب وقت ہو جائے تو اس وقت فوراً افطار کر لینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ افطار کا وقت کب شروع ہو جاتا ہے اور کب افطار کر لینا چاہیے، روزے دار کو کس وقت اپنا روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں جہاں پر سحری کا ذکر ہے اور افطار کا ذکر ہے، اس آیت میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اور پھر افطار کے وقت کے متعلق جو آیت ہے اسی کا حصہ وہ یہ ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ اپنے روزے کو رات تک، جب رات شروع ہو جائے رات تک مکمل کرو۔ یہاں پر اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید کے سب سے بہترین شارح اور قرآن مجید کی سب سے بہترین تفسیر کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اب اس آیت کا مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق سمجھنا چاہیے کہ اتموا الصیام الی اللیل کا کیا مطلب ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ رات شروع ہو جائے، یعنی کہ اندھیرا ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے پھر افطار کیا جائے،
یا پھر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ایک نہیں بلکہ کئی احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو افطار کر لینا چاہیے، یہ مفہوم ہے احادیث کا۔ تو یہاں پر بجائے اس کے کہ افطار کے وقت کو ہم یہ سمجھیں بظاہر قرآن سے، یا جس طرح لوگ جو ہے وہ ایک شبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر تو رات کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ افطار جو ہے وہ رات کے حصے تک جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ یہ صحیح نہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم۔ بالکل وضاحت موجود ہے اس حدیث کے اندر، اور جیسے کہ میں گزارش کر رہا تھا باقی احادیث میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے کہ جب رات آنے لگے اور دن ختم ہونے لگے اور سورج غروب ہو جائے، فقط افطر الصائم، روزے دار کو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہوگا کہ جب رات شروع ہو جائے، اور رات شروع کب ہوتی ہے؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پر اہل علم نے ایک بہت ہی اچھی بات، جو لغت کے ماہرین ہیں انہوں نے بھی یہاں پر ایک بات بہت خوب فرمائی ہے، وہ یہ کہ ہم جانتے ہیں جیسے کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، اور جو عربی زبان کو جتنا زیادہ سمجھتا ہے وہ قرآن مجید کو اتنا بہتر سمجھ سکتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر جو الہ کا لفظ ہے اور دوسرے جو الفاظ ہیں، اس کا مطلب عربی زبان میں اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے، تو اس آیت کی تفسیر میں اگر آپ بہت ہی مشہور لغت کے ماہر التحریر و تنویر کے مصنف طاہر ابن عاشور جو ہیں، انہوں نے تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں ایک نقطہ اور بھی واضح کیا ہے اور بیان فرمایا ہے، اور یہ ہے کہ یہاں پر الی اللیل کا جو لفظ ہے اس سے مراد جو ہے وہ جلدی ہے، یعنی کہ جب رات فوراً شروع ہو جائے تو فوراً افطار کر لینا چاہیے، یعنی کہ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مطابق ہے اور یہ اس کے مطابق ہے۔ الی اللیل کو اگر ہم دیکھیں، اتم الصیام الی اللیل، کہ اپنا روزہ جو ہے وہ مکمل کرو رات تک، تو رات تو بہت طویل ہوتی ہے، تو اس کا کیا مفہوم ہونا چاہیے کہ رات کے کس پہر تک، کب تک؟ جیسے کہ میں گزارش کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس کی وضاحت فرما دی کہ جب رات آ جائے اور دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو افطار کر لینا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الی اللیل کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو افطار کر لینا چاہیے۔ اور یہاں پر لغت کے جو ماہرین ہیں، جو لغوی حضرات ہیں، مفسرین ہیں، انہوں نے جیسے میں گزارش کر رہا تھا ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ الی اور حتی کے اندر فرق ہے۔ طاہر ابن عاشور نے رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التحریر و تنویر کے اندر جو نقطہ بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ الی کا مطلب ہے کہ جلدی، اور اگر ہم حتی جو ہے اس کو اس میں اس کا مفہوم بیان کریں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزہ جو ہے افطار کرنے کا وقت جو ہے وہ رات تک ہے، یعنی کہ یہاں تک، حتی بمعنی یہاں تک، جبکہ الی کا مطلب ہوتا ہے طرف۔ تو رب ذوالجلال نے جو یہاں پر جو قرآن مجید کے اندر جو آیت ہے اس میں الی جو حرف جر ہے، جیسے کہ ہم وضاحت کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ سافرت حتی مکہ تھا، تو یہاں پر اس کا مفہوم کیا ہوگا کہ میں نے سفر کیا مکہ تک، اور اس پہ پورا مکہ شہر جو ہے وہ اس میں شامل ہوگا، یعنی کہ غایت مکمل، غایت کا کچھ حصہ نہیں بلکہ آخر تک۔ جبکہ الی جو ہے اگر آ جائے تو وہ شروع میں ہی جو ہے اس کا مفہوم بتلا دیتا ہے۔ جیسے کہ ایک بڑی مشہور مثال یہ بھی دی جاتی ہے کہ اکلت السمک حتی رأسہا، کہ میں نے مچھلی کھا لی اور اس کے سر سمیت کھا لی۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ الی رأسہا تو اس کا مطلب ہے کہ تگ کھائی، تو اس الفاظ میں حرف جر الی میں اور حتی کے اندر بھی جو ہے
وہ لغت کے جو ماہرین ہیں انہوں نے یہاں پر یہ مطلب بتلایا ہے۔ تو ابن عاشور رحمہ اللہ بھی یہاں پر یہ فرماتے ہیں اور لغت کے ماہرین بھی یہ بتلاتے ہیں، اور یہ آیت قرآن مجید کی اتم الصیام الی اللیل جو ہے اس کو سمجھنا بھی ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں چاہیے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے مراد یہ نہیں کہ رات شروع ہو جائے اور رات دیر تک نہیں، یہاں تک کہ بلکہ بعض الفاظ میں، احادیث کے الفاظ میں یہ لفظ بھی موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی، یہاں تک کہ وہ ستاروں کے طلوع ہونے کا انتظار نہ کرے۔ تارے اور ستارے کب نظر آتے ہیں؟ جب رات ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اس بات کا خیال رکھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع رہا ہے کہ افطار کا وقت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو ہے جب سورج غروب ہو جائے اس وقت افطار کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے مزید وضاحت کے لیے سامنے بیان کرتا ہوں جس سے مزید وضاحت ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہماری بات مکمل ہو جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور اس کا باب جو ہے عنوان بھی یہی ہے کہ افطار کا وقت جو ہے وہ کب ہے۔ ابن ابی اوفا فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، آپ نے ان کو حکم دیا کہ بلال اترو اور ہمارے لیے ستو تیار کرو۔ ستو جو ہے وہ پانی میں ڈال کر اسے گولنا، ملانا، بنانا، اس کا اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے ہمارے لیے ستو بناؤ۔ تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو امسیتا، کہ اگر کچھ انتظار کر لیں، ابھی وقت باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انزل، نہیں اترو اور ستو تیار کرو۔ یہ 3 مرتبہ آپ نے ایسا کہا، اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ سے کہ اگر ہم کچھ انتظار کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، جب رات شروع ہونے لگے اور سورج غروب ہو جائے تو افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں اسی بات کی رہنمائی ملتی ہے کہ جیسے کہ اس حدیث کے اندر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بطور احتیاط کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیاری کرو اور ستو بناؤ، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انتظار کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب سورج غروب ہو گیا تو افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس لیے بجائے اس بات کے کہ ہم قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں کبھی کچھ غلطی نہ کر بیٹھیں، بہتر یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس طرح سمجھنا بہتر ہے کہ افطار کا وقت جو ہے اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب سورج غروب ہو جائے، جیسے کہ میں نے حدیث سنائی ہے کہ اذا اقبل اللیل ہاہنا وادبر النہار ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، کہ جب رات آ جائے، دن چلا جائے، سورج غروب ہو جائے تو افطار کر لینا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک میری امت افطار میں جلدی کرتی رہے گی بہتری میں رہیں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔